اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، وہ جگہ جو ہے وہ بیابان تھا، صحرا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی 2 آیات دی، 2 معجزے عطا فرمائے، اور پھر فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب تم فرعون کے پاس پہنچو، وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے۔ سرکش ہو گیا ہے نہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ ان کے پاس، فرعون کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی، کہا رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب، میرے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دیجئے، میرا سینہ کھول دیجئے۔ ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے انشراح صدر، کہ اب شرح صدر ہو گیا، کسی بات کا پہ پورا اطمینان ہو گیا۔ عام طور سے شرح صدر اسے کہتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی درخواست کے، جسے ہم اردو میں شرح صدر کہتے ہیں، کہ مجھے اطمینان دلا دیجئے کہ میں پورا آپ کے فیصلے پر مطمئن ہو جاؤں۔ درخواست نبی کی یہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں اردو میں اس کا استعمال ایسے ہونے لگا۔ شرح صدر کا مطلب جیسا سمجھا گیا، سینہ کشادہ کر دیں، سینہ میں ہمارا کھول دیں۔ یہ تنگ نظری کا الٹا ہے، اسے محاورے میں نظر کے ساتھ میں سنکیرنتا، نیرو مائنڈڈنس، عرب اس کے اندر، انگریزی کے اندر مائنڈ کے ساتھ میں جوڑا گیا اسے، اردو میں نظر کے ساتھ میں تنگ نظری، نیرو مائنڈڈنس، جسے سنکیرتا کہتے ہیں۔ یہ اس کا ریورس ہے، اس کا الٹا ہے۔ اسے سینے کے ساتھ میں جوڑا گیا ہے کہ سینہ کھول دیجئے، میرا چوڑا کر دیجئے، جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ نبی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تنگ نظر نہ ہو، مخالفین کے لیے بھی کسی طرح کی دل کے اندر ذرا سی بھی تنگی نہ ہو۔ اللہ کا پیغام لے کر جانا ہے، قوموں تک لے کر جانا ہے۔ یہ عام انسانوں میں یہ چیز ہوتی ہے، جو اونچے درجے کے انسان ہیں ان کے اندر تنگ نظری نہیں ہوتی۔ وہ مقامات آ سکتے ہیں اور آئے جس میں جنگ بھی ضروری ہو گئی، اور وہ جنگ ہمیشہ، جن سے جنگ ہوئی ان لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کی تھی۔ امن کے قیام کے لیے، لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے، جب کھڑے ہوں، کوئی نبی کھڑے ہوں یا رسول کھڑے ہوں، تو اس میں مخالفتیں اس درجے تک پہنچ جائیں لوگوں کی کہ وہ آ کر حملہ کر بیٹھیں، لڑنے آ جائیں،
یا اس نظام کو وہ ایسے درہم برہم کر رہے ہوں، تل پلٹ کر رہے ہوں کہ پوری پوری کسی قوم کو کچلے ڈال رہے ہوں، ستا رہے ہوں کہیں، اور یا اس سسٹم کو وہ ایسے ڈسٹرب کر رہے ہوں کہ فتنہ پھیلا رہے ہوں، معاہدے کر کر کے انہیں توڑ رہے ہوں۔ ان حالات کے اندر جنگ بھی ضروری ہو جاتی ہے، جو وائڈر اور وسیع تر مفاد امن کا ہے اس کے راستے میں، لیکن وہ جنگ میں بھی تنگ نظر نہیں ہوتے، یہ کوئی ذاتی کسی کی طرف سے دل میں خلش نہیں ہے۔ تو دشمنوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ انہیں صحیح راستے پر لے آئے۔ اللہ کی طرف سے تسلی آتی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کر ڈالو اس غم میں، تو ان کے غم میں گھلتے ہیں، تو تنگ نظر نہیں ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس مقام کے مجھے جو آپ نے عطا فرمایا ہے، میں اپنے اندر جو چیز پاتا ہوں اس مقام کے لائق ہونے کے لیے ایک تو میرے لیے میری اس میں مدد فرمائیے کہ میں اب جا رہا ہوں فرعون کے پاس، یہ وہ ہے جس کے دربار میں قتل کے مشورے ہوئے تھے، اس لیے کہ ایک شخص کو ظلم سے بچانے کے لیے انہوں نے ظالم کو روکنا چاہا تو وہ اس کی موت ہو گئی۔ وہ ایکسیڈنٹل موت تھی، وہ مارنے کی نیت نہیں تھی۔ ان کو اطلاع یہ ملی کہ اب ان کے قتل کے مشورے چل رہے ہیں دربار میں۔ اس سے پہلے سے یہ اطلاعات تھی جو قرآن شریف کے اندر ہے کہ قتل کے مشورے دربار میں رہتے تھے کہ کیا کیا جائے، اور وہاں ایک خفیہ ایمان لانے والا تھا، وہ ان مشوروں کو سیبوٹیج کرتا رہتا تھا۔ وہاں جو مشورے ہوتے تھے اور کس اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب کوئی ایک شخص نہیں رہے تھے۔ جب وہ مصر کو چھوڑ کر کہنا چاہیے کہ نکلے تھے، بھاگے تھے، جب ان کے ہاتھ سے ایک شخص مر گیا تھا، اس وقت کی پوزیشن بھی یہ تھی کہ کوئی اکیلا کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بنی اسرائیل میں بہت مقبول تھے، بڑے پاپولر تھے کچلی ہوئی قوم میں۔ تو جیسے کوئی بہت زیادہ پاپولر کوئی لیڈر ہوتا ہے، حالانکہ کوئی لیڈر نیتا نہ رہے ہوں، لیکن ان میں ایک بڑی نمایاں شخصیت وہ جو فرعون کے دربار میں پلی تھی، تو وہ پورے بنی اسرائیل کے اندر بہت نمایاں شخصیت ہو گئے تھے۔ کیریکٹر اور کردار کے حساب سے بہت اعلیٰ درجے کے ظاہر ہے کہ نبی بچپن سے ہی ہوتے ہیں۔ تو ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا تھا۔ جو پولیٹیکل پاورز اس بات کا بڑا خیال رکھتی ہیں، بنی اسرائیل پر کتنے بھی ظلم چل رہے ہوں، ان میں سے نہ معلوم کتنے لوگ مارے جاتے ہوں گے روز، لیکن حضرت موسیٰ پر ہاتھ ڈال دینا ایسا تھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ تو وہ جو پاپولر لیڈرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتی آسانی سے، آڑ سے گھیرے میں لیا جاتا ہے، کوئی بہانہ بنا کے کوئی چارج لگا کے پھر کہیں دور سے لے کر آئیں گے ان کو۔ تو اس پہ بھی بڑے مشوروں کی ضرورت تھی۔ وہ مشورے ہی چل رہے تھے، جب ان کے کان میں پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ مصر کی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے، اور پھر بہت دور ڈیزرٹ کو کراس کرتے ہوئے مدین پہنچے۔ مدائن بھی کہتے ہیں، مدین بھی کہتے ہیں۔ وہاں انہوں نے 8 سال سے زیادہ گزارے۔ اب واپسی ہو رہی ہے، تو پہلا حکم یہ ملا، بہت بنیادی کچھ ایمانیات کی باتیں بتانے کے بعد جب اللہ نے انہیں نبی بنایا، ان سے کلام فرمایا کہ آپ اسی فرعون کے پاس پہنچو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ
میرے رب جا رہا ہوں میں اتنے بڑے کام کے لیے، یا آپ نے جو حکم دیا ہے، میری تنگ نظری میرے اندر بالکل نہ آئے، اسے نکال دیجئے، ذاتی کسی طرح کی رنجش دل کے اندر نہ آ جائے۔ بات قوموں کی ہے، بہت اونچا منصب ہے۔ پھر یہ دیکھیے انشراح صدر یا شرح صدر، سینہ کھولنا کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا یہ لفظ، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ سینہ کھولنا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے آگے وضاحت ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ تمہارے اوپر سے اتار دیا جو تمہاری کمر جھکائے دے رہا تھا، وہ بوجھ ہٹا دیا تمہارے اوپر سے۔ یہ ہے شرح صدر۔ جب کوئی کسی بوجھ کی وجہ سے دوہرا ہو رہا ہو، کمر جھکی ہوئی ہو، تو پھر سینہ بھی تنگ ہے۔ بوجھ ہٹ گیا، سیدھا کھڑا ہے تو سینہ بھی چوڑا ہو گیا۔ یہ تو الفاظ کی بات ہوئی، لفظی معنی۔ شرح صدر یہ ہوا کہ وہ جو گھل رہے تھے نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں کہ یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا، یہ چاروں طرف جو ظلم ہے یہ کیسے ختم ہوگا، بے ایمانی ہے جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے، جو اخلاقی خرابیاں ہیں، ان کے ٹھیک کرنے کا ایک شخص سے کیسے ٹھیک کرے، کیا جائے۔ اور نبی بچپن سے معاہد ہوتے ہیں، ابھی کوئی پیغام اللہ کی طرف سے نہیں آیا، لیکن اندر سے جو اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے، یہاں دنیا میں بھیجتے وقت جو ان کے جینز میں رکھی ہے بات، جو ان کے مزاج کے اندر رکھی ہے بات، کہ انسان ایک خدا کو مانے گا، وہ جو یہاں پر پڑھتے ہیں ماحول کی چڑھ جاتی ہیں، نبی ان سے پاک ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی اصل فطرت پر ہوتا ہے۔ تو وہ جو چاروں طرف بت پرستی اور پھر وہ بت پرستی کرنے والوں کے جو بڑے بڑے مجاور تھے، ان کی حرکتیں جو دیکھ رہے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک شخص کیسے ٹھیک کرے گا، تو اس غم میں کڑتے تھے، اور پھر وہ بستی کو چھوڑ دیا اور غار ہرا میں جانے کے بعد وہاں مراقبہ، میڈیٹیشن، وہاں کئی دن کے بستی میں نہیں آ رہے، وہاں خیالات میں غرق ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ بوجھ تمہاری کمر پہ سے اتار دیا نہیں جو تمہیں دوہرا کیے دے رہا تھا، تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ یہ شرح صدر۔ اب بالکل وضاحت ہو گئی کہ کرنا کیا ہے۔ اب وہ تنگی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور اے میرے رب میرے کام میں آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب شرح صدر کی بات آئی، یہاں تو ابھی دعا ہو رہی ہے، وہاں اللہ کی طرف سے آئی تھی بات کہ ہم نے تمہارا شرح صدر کر دیا اور تمہارے اوپر سے بوجھ ہٹا دیا۔ اب کشادہ سینے کے ساتھ میں ساری تنگ نظریاں ہٹا کر جاؤ، قوموں کو بلانا ہے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ بہت تنگیاں ہوتی ہیں، بہت مشکلات ہوتی ہیں، لیکن مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ وہاں کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگیوں کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ زندگی کے اندر آسانیاں آتی ہیں، 2 بار فرمایا کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ پھر آسانی چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ آتی ہے۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر دعا کی، انشراح صدر، سینے کو کھول دینے کی دعا کے ساتھ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، تو پھر آسانی پیدا فرما دیجیے میرے کام میں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور ظاہر ہے کہ وہاں جا کر بات کرنی ہے اسے، تو زبان ایسی ہو جائے جو جس کے اندر کوئی گرہ نہ رہے، بات ان کے دل کے اندر اترنے والی انداز کی ہو جائے، وہ انداز مجھے عطا فرما دیجیے۔ یفقہوا قولی، کہ لوگ اچھے طریقے سے میری بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اب یہ دوسری درخواست آئی ہے، اپنے لیے تھی اور یہ دوسری بھی اپنے ہی لیے ہے، لیکن ایک شریک کار دے دیجیے۔
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک وزیر دے دیجئے۔ یہ وزیر لفظ جو ہے قرآن شریف میں اس مادے کے الفاظ بہت سی جگہ آئے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وزیر وہ ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ اکیلے شاہ کے اوپر سارا بوجھ آ جائے تو ساری مین رسپانسبلٹیز وہ لے لے گا۔ وزیر لفظ اس سے بنا ہے کہ میرے لیے پھر یہ بہت بڑا بوجھ ہے، تنہا کے بجائے کام بہت بڑا ہے، اسے شیئر کرنے کے لیے میرے گھر والوں میں سے، اور گھر والوں کی بات کیوں ہوئی؟ حضرت ہارون کو بھی اللہ نے نبوت دی، یہ حضرت ہارون کے لیے درخواست ہو رہی ہے کہ انہیں ساتھ کر دیجئے، شریک کار کر دیجئے۔ اللہ نے حضرت ہارون کو بھی نبوت دی تو ان کی زندگی بھی پاکیزہ ہی تھی بچپن سے، حضرت موسیٰ بچپن سے جانتے ہیں، اس لیے ابھی جوان ہو گئے بچپن سے، لیکن آج تک جتنے لوگوں سے رابطہ رہا اس میں یہ صرف ایک ہی شخصیت ان کی نظر پر تھی جو اس کوالٹی کی تھی جس کے اندر نبوت رکھی جا سکتی ہے، اللہ کی طرف سے جس کو نبوت دی جا سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی طرف سے یہ درخواست آئی کہ میرے گھر والوں میں سے ہی میرا ایک سپورٹر دے دیجئے، اس بوجھ کو شیئر کر سکے۔ ہارون آخر میرے جو بھائی ہارون ہیں انہیں اشدد بھی ازری، اور وہ میرا بوجھ جو ہے وہ میرے ساتھ میں ہی میرا بوجھ اٹھا سکیں، میری کمر کو مضبوط کر سکیں۔ واشرکو فی امری، اور میرے شریک کار بنے، میرے کام میں میرے بالکل ساتھی ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ کئی نسبح کثیرا، پچھلی مرتبہ میں نے کیا تھا اشارہ اس بات کی طرف کہ ہم پھر خوب تیری تسبیح کریں، ہم سب مل کے، ہم دونوں مل کے، میرے بھائی کو بھی نبوت دے کے میرے ساتھ کر دیجئے، پھر ہم دونوں خوب تسبیح کریں گے آپ۔ تو یہ تسبیح جسے آپ لوگ تسبیح کہتے ہیں، یا تسبیح جسے سمجھنے لگے، اور بلکہ تسبیح کرنا نہیں، تسبیح پڑھنا ہوتا ہے، وہ تو یہ تک کتنی تسبیحیں پڑھ لیں۔ تو یہ اس کام کی بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بہت ایک باطل نظام کا ایک بہت بڑا ایک سرغنہ ہے، اکیلی تنہا ایک ذات کو حکم ہوا کہ تم وہاں پہنچو، عرض کیا کہ میرا اتنی سپورٹ، اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے بھائی کو بھی ساتھ کر دیجئے، اور ساتھ ایسے ہی نہیں بلکہ میرے کام کو پورے طریقے سے سمجھنے اور آگے لے کر چلنے والا ہو، ساتھ میں بالکل شریک کار ہو۔ تو پھر ہم دونوں خوب تسبیح آپ کی کریں گے، یعنی کسی کونے میں بیٹھ کر وہ موتی اس کے اندر جس میں پڑے ہوئے ہیں وہ پڑھتے رہیں گے، اچھا وہ نہیں پڑھتے ہیں تو زبان سے پڑھتے رہیں گے، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اتنا عظیم ایک کام دیا جا رہا ہے، اور وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ جو درخواست دی اس لیے دی ہے بھائی اکیلے پڑھ لیتے تسبیح، کسی جگہ کہ نہیں بھائی کو اور دے دیجیے، پھر دونوں مل کے خود ٹھیک سے پڑھیں گے تسبیح۔ حکم کیا ہے؟ فرعون کے پاس پہنچو تو ان کی درخواست یہ ہے کہ ذرا زبان ٹھیک سے کھول دیجیے، میری بات دل میں اثر کرنے لگے، ایک سپورٹر بھی دے دیجیے، میرا شرح صدر کر دیجیے، پھر ہم دونوں تسبیح پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تسبیح پڑھنا جو ہمارے ہاں یہ تسبیح ہو گئی، تسبیح کا مفہوم غلط ہے۔ یہ سین بے بڑی ہے، یہ اس کا مادہ ہے تسبیح کا، قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر آیا، بہت آیا۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کی ہے اللہ ہی کی، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب نے۔ اب ان کی تسبیح کیسی ہے؟ تسبیح کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیے پھر
قرآن ہی کی میں ایک اور آیت میں یاد دلاتا ہوں، کل فی فلک یسبحون، یہ سارے سیارے، زمین اور چاند اور سورج، جن کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے مدار، اپنے اپنے آربٹ میں یسبحون، تسبیح کر رہے ہیں، اپنے اپنے آربٹ میں تسبیح کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، اس لفظ کے مادے کا مطلب یہ ہے، سین بے اور بڑی ہے، تیزی سے دوڑنا بہت، تو یہ اپنے اپنے آربٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں چکر لگا رہے ہیں، کسی کام کے لیے، کسی ڈیپیوٹڈ کام کے لیے بہت مستعدی اور بڑی پھرتی کے ساتھ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھنا اور اسی کے اندر لگ جانا، یہ تسبیح ہے۔ جسے آپ کی زبان میں تسبیح کہتے ہیں وہ نہیں، تو یہ جتنے ہیں یہ سب اللہ کے لیے، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو کام دے دیا ہے، بغیر کسی ذرا سی بھی اس کے اندر کاہلی کے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں سب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر ہم دونوں لگ جائیں گے اس کام کے اندر جو آپ نے دیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں، بغیر ادھر ادھر کسی بھی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ ہے تسبیح۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور پھر کثرت سے آپ کا ذکر کریں گے۔ اب یہ ذکر بھی تسبیح جو معنی ہمارے یہاں بن گئے، تسبیح کے اسی معنوں میں ذکر استعمال ہوتا ہے کہ روزانہ اس کا تو معمول ہے کہ وہ 1 گھنٹے ذکر کرتا ہے صبح کو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ وہی تسبیح پڑھتا ہے، تھوڑا سا معمولی سا اس کے اندر، بس بہت ذرا سا فرق ہے دونوں کے اندر جو بولا جاتا ہے، جیسے کہ ذکر جو ہے وہ کسی بزرگ نے دے دیا کہ بھی تمہارا یہ ذکر ہے، تو اب انہیں روزانہ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر پھر اس کا جاپ کرنا ہے، ورد کرنا ہے، اسے ذکر کہنے لگے۔ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا اور یاد دلانا۔ زبان بڑی تیزی کے ساتھ میں اللہ ہی کے کسی صفاتی نام کو بڑی تیزی میں رٹ رہی ہو، ورد کر رہی ہو، اسے یاد نہیں کہتے۔ یاد تو دل کے اندر آتی ہے، زبان سے کسی چیز کے رٹنے کو یاد نہیں کہتے۔ اگر 1.25 مرتبہ اللہ 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 کر لیا تو وہ یاد نہیں پیدا ہوئی دل میں۔ یاد کرنا اور یاد دلانا، یہ ذکر ہے۔ ذکر تو ابھی گزر چکا نا پہلے، ذکر تو بہت اونچا مقام ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، وہ جو مسجد کے اندر بیٹھنے کے بعد کیا جاتا ہے جسے ذکر کہنے لگے، قرآن نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، صلاۃ قائم کرنا میرے ذکر کے لیے نہیں، نماز سے اونچا مقام ہے۔ یہ تو مقصد ہے ذکر، اس کے لیے تم نماز، خالی ایک وقت کی نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، نماز قائم ہو جائے، نماز کا نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے، اس لیے کہ ذکر ہو۔ تو ذکر تو مقصد ہوا، نماز ذریعہ ہوئی اس کا، جو دین کا آپ کا اہم ترین، سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ رکن یا ستون یا پلر ہے، وہ خالی ایک ذریعہ ہے اس ذکر کا۔ یہ ذکر کیسے اونچا ہو جائے گا جو جسے ذکر کہنے لگے، اگر اسے ذکر کہا جائے تو یہ نماز سے اونچا کہاں ہو جائے گا؟ پھر تو نمازوں کے وقت آئے ہوگا ہم ذکر کر رہے ہیں، نماز کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر ہم آپ کی تسبیح کریں گے یا نہیں؟ لگ جائیں گے کام کے اندر بڑی مستعدی کے ساتھ میں، بغیر کوئی ڈھیل دیے ہوئے، بس یہ اتنا سا آپ اور میرے ساتھ مہربانی فرمائیے، اور پھر آپ کا خوب ذکر کریں گے۔ وہ یاد فرعون کو دلانے جا رہے ہیں، اپنے دل میں نام یاد قائم ہونا، یہاں تو یہ تھا کہ یاد دلانے کو بھی کہتے ہیں۔ فرعون کو یہ یاد دلانے جا رہے ہیں کہ تم ہو تو اسی کے بندوں میں سے، لیکن بغاوت کر بیٹھے ہو، سرکش ہو گئے ہو، طغا۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک ہمارے اوپر آپ کی نظر تو رہتی ہی ہے۔ یہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے، ایک بیان بھی ہے جس کا اظہار کیا کہ ہمارے اوپر آپ کی نظر رہتی ہے، لیکن اب ایک بڑے اہم کام کے لیے جا رہے ہیں۔ ذرا اس جملے کا مطلب سمجھیے، اس کے پاس جا رہے ہیں جو سرغنہ ہے اس پورے سسٹم کا، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے اعلیٰ رب تو میں ہوں۔ اب وہاں جا رہے ہیں
اللہ یہ کہہ کر جا رہے ہیں آپ کی نظر تو رہے گی نا ہمارے اوپر، ہمیں اپنی نگرانی میں رکھیے گا۔ ایک تو یہ خالی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اس بیان کے اندر کہ آپ تو ہمیں دیکھتے ہیں، اب جا رہے ہیں ذمہ داری تو اپنی نظر رکھیے گا ہمارے اوپر، نظر تو آپ رکھتے ہی ہیں، آپ کی نظر رہے ہمارے ساتھ۔ انکا کنت بنا بصیرا، قال، جواب آیا اللہ کے پاس سے، فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ عطا کر دیا گیا، تمہاری زبان سے نکلا ہم نے دے دیا۔ دو الفاظ ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت ایک نبوت کسی کے کہنے سے ملتی ہے کہ انہیں نبی اور بنا دیجئے، ایک بہت بڑی درخواست تھی، لمحات کے اندر وہ منزلیں بھی طے ہو گئی، مومنٹس کے اندر کے شرح صدر ہو گیا، بوجھ ہٹ گیا۔ اب جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، فرعون کے دربار میں پہنچنے والے ہیں، یہ درخواست رکھی ساتھ میں، ادھر زبان سے نکلا ادھر سے جواب آیا کہ دیا تمہیں، عطا کیا۔ یہ مقام کیسے آتے ہیں؟ تمہاری زبان سے نکلا، وہاں سے جواب آیا کہ تمہیں عطا کر دیا گیا۔ یہاں ہمارے یہاں ہندوستان کے یہ دیوی دیوتاؤں کے محاوروں میں آتا ہے نا، تتھاستو، ایسے ہی ہوگا، جاؤ، اللہ کی طرف سے آیا کہ یہ اب تم نے کہا، تمہیں عطا ہو گیا، دیا جا چکا۔ نبیوں کی اور کچھ اور نبیوں کی زندگی پہ، دراصل رسولوں کی زندگی پہ نظر ڈالیے، اور اللہ رب العزت نے ابھی، میں جو آپ کے علم میں ہیں بہت سے لوگوں کے، جو میں ابھی آپ کو ریمائنڈ کرانے جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ میں ہونا ممکن نہیں ہے جو نبیوں کے ساتھ میں ہوا۔ نبی تو آئیڈیل ہوتے تھے، نمونہ ہوتے تھے، جب وہ آئیڈیل ہیں اور نمونہ ہیں تو اس آئیڈیل تک جتنا جو کوئی پہنچے گا، اثرات کے اعتبار سے، ریزلٹس کے اعتبار سے بھی اتنے ہی ان ریزلٹس اور نتیجوں کے قریب پہنچے گا جو نبیوں کو ملے تھے۔ یہ تھوڑی ایسا تھوڑی ہے کہ زندگی کے اندر عمل تو وہی کرنے کی پوری کوشش کریں جو نبی نے کیا، پیغام تو وہی لے کر جانے کی کوشش کریں، انقلاب ویسے ہی لانے کی کوشش کریں جیسے رسول لائے۔ 100% نہیں کر سکتے، 100% ہی نہیں کر سکتے، آئیڈیل تک نہیں پہنچ سکتا کوئی۔ آئیڈیل تو وہ ہوتا ہے جس تک پہنچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی، لیکن اس آئیڈیل تک، وہاں تک پہنچ نہیں سکے تو ایسے ہی ریزلٹس کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے بھی اس کے قریب تک پہنچ جائیں گے جو رسولوں کو انقلابی کامیابیاں ملیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مثالوں میں رکھا ہے انہیں، ورنہ ہمیں پچھلی تاریخ کیوں بتا رہے ہیں؟ کوئی جنرل نالج بڑھانے کے لیے تھا قرآن؟ جنرل نالج بڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن وہ بھی کسی مقصد کے لیے اچھی، ایسے ہی کسی کے اندر کچھ بڑھتی چلی جائے کوئی چیز تو یوز لیس ہے، فضول اور بیکار۔ قرآن نے اگر پچھلے کچھ تذکرے کیے تو وہ جنرل نالج بڑھانے کے لیے نہیں تھے، وہ ان آئیڈیلز کا ذکر کیا تھا کہ دیکھو کیا کیا ہوا، یہی تمہارے ساتھ ہوگا، جتنا اس آئیڈیل کے قریب پہنچو گے انجام کے اعتبار سے بھی اتنے ہی جو نتیجے وہاں پر برآمد ہوئے اتنے ہی قریب ہو گئے۔ اب میں دیکھیے کچھ رسولوں یا کچھ نبیوں کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں آپ کو جو قرآن نے، وہ اس کی یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ جو قرآن نے کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جب 900 سال تک، 950 سال تک لگاتار محنت کرتے رہے بے پناہ، اور اس کے باوجود تمام دنیا کے اندر چاروں طرف نافرمانی ہی نافرمانی رہی، تو حضرت نوح علیہ السلام یہ فریاد اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا، درخواست پیش کی کہ میں نے اپنے لوگوں سے کہا ہے میرے رب کہ استغفار کرو اپنے رب سے، وہ مغفرت قبول کرنے والا ہے، وہ تو غفور ہے، وہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ اور مغفرت کے معنی آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں بار بار کچھ چیزیں تو آتی ہیں، ریپیٹ ہوتی ہیں، اور بلا مبالغہ
سینکڑوں نہیں کہوں میں تو بہت کثرت سے آ چکا ہے کہ ہم اسے معافی اور استغفار کو ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں. معافی سے استغفار بہت اونچے درجے کی چیز. استغفار معافی تو یہ کہ غلطی ہوئی اور سب کے سامنے آئی، اچھا چلو چھوڑو، سب کے سامنے اس کے اندر ذلت تو ہوئی، آنکھیں تو نیچی ہوئیں. استغفار وہ ہے کہ اس کا ڈھک دیا، پیجز بند کر دیے فائل کے. اب یہ کہیں نہیں آئے گی، یہ اللہ کے دربار میں ہی پیش نہیں ہوگی. کسی کے سامنے کوئی غلطی آئے گی نہیں اور معاف کر دیا. تو یہ اس معافی اس شکل میں یہ استغفار ہے. تو اس کے معنی ڈھکنا، اسے بند کر دینا، اس کا حساب ہی نہیں ہوگا اتنے حصے. یہاں دنیا میں جو غلطیاں کی، یہاں جو قصور ہوئے، اس کے برا انجام تو آئے گا نا. ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اس برے نتائج کو آنے سے روک دیا. غلطیاں تو ہو گئی تھیں، لیکن پھر اس کا انجام فیس کرنے سے پہلے یہ ہے ڈھکنا. قصوروں کو ڈھک دیا، اس کا نقصان نہیں پہنچے گا، روک دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اپنے رب سے یہ طلب کرو کہ تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے. تمہاری حرکتیں تو اس جگہ پہنچ گئیں کہ تم سارے کے سارے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ، عالمگیر عذاب آ جائے. اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے. یہ درخواست بھی زبانی قبول نہیں ہوتی، زبان ہلانے کی بات نہیں. یعنی اب اپنے آپ کو بدلو اور پھر اللہ سے اس بات کی درخواست کرو، اللہ سے کہ ہمیں اس کے برے انجام سے بچا لے جو اب تک ہم کرتے رہے یہاں اسی دنیا کے اندر. وہ ہے غلطیوں کو ڈھک دینے والا، اس کی صفت ہے. لیکن پہلے تم اپنے آپ کو بدلو، تو تبدیل کرو اور اس کے بعد اللہ سے درخواست کرو کہ یہاں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے. یرسل السماء علیکم مدرارا. تو پھر کیا ہے، یہ بات کیا ہے؟ یعنی کتنے عرصے 950 سال وہ لوگ بغاوت کرتے رہے، رسول کوشش کرتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے. ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری پچھلی غلطیاں معاف ہو جائیں گی، عذاب نہیں آئے گا اللہ کا، یہاں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. اور کیا ہوگا؟ خوشحالی پھیلے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا. آسمان سے تمہارے اوپر گھنے بادل آئیں گے خوشحالی کے. حضرت نوح علیہ السلام آپ کو معلوم ہے تعلق ہندوستان سے تھا، اور یہ کھیتی کا ملک رہا ہے ہمیشہ سے. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے اوپر یہ بارشیں ہوں گی، کھیتی خوب لہلہائے گی، رحمت کی بارشیں ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے بہت خوشحالی ہوگی، مال ملے گا، تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں گے، خاندان تمہارا بڑا ایسا ہوگا، مضبوط خاندان ہوگا، تمہیں باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی چاروں طرف. یہ دیکھیے قرآن بتا رہے یہ سب استغفار سے ہوتا ہے. خوشحالی آتی ہے استغفار سے. تو استغفار بھی اسے نہیں کہتے کہ پھر وہی آپ لے کر جاپ کرنے کے لیے، ورد کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. استغفر اللہ استغفر اللہ کہ آپ نے کہا 1000 مرتبہ روز پڑھو، 10 تسبیح روز پڑھو. استغفار بھی وہ نہیں ہے. اپنی پہلے تو غلطیوں کا انالیسس کریں، پہلے تو مان لیں کہ ہاں یہ قصور ہیں، یہ غلطیاں ہیں. اور اس انالیسس کے بعد اب یہ ہے کہ پھر اس کا کیسے اس کو کمپنسیٹ کیسے کریں گے. تو پھر یہ سوچیں کہ پھر یہ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کا مداوع کیسے ہوگا. پھر عمل کے اندر اس کو لے آئیں اور اللہ سے پھر درخواست کریں کہ اس کی رحمت سے کہ اس کے جو نتائج آنے والے تھے اس سے، ان نتائج سے ہمیں بچا لے. استغفار ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ خوشحالی ہوگی. اس کے نتیجے کے اندر تنگیاں تمہاری مالی تنگیاں دور ہو جائیں گی. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا. یہ نبی کے لیے تھوڑی ہے، نبی ان سے کہہ رہا ہے، باغیوں سے، سرکشوں سے، کہ تمہارے اوپر دولت کی بارش ہوگی. تنگی میں آپ لوگ ہیں تو استغفار کیجئے، آپ میں سے جو بھی تنگی میں ہو. پہلے تو یہ دیکھیے غلطیاں کہاں کہاں ہیں، اور غلطیاں جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کا ایک قانون ہے اس دنیا کے اندر بنایا ہوا، اس قانون کی کہاں کہاں خلاف ورزی کی. تو یہاں پر رزلٹ اس کے ہیں آپ کے سامنے. وہ غلطیاں آپ کی اپنی تھی جس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں. پہلے تو اس کی صحیح انالیسس کیجئے، اس کے بعد ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کیجئے بھائی، اور اللہ سے اس کی رحمت طلب کیجئے. ریکٹیفائی کیجئے اللہ سے اس کی رحمت. پھر وہ استغفار کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے جو برے نتائج آپ کی غلطیوں سے سامنے آ رہے تھے وہ نہیں آئیں گے، روک دیے جائیں گے، وہ خوشحالی آئے گی. تو حضرت نوح نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ کو کس درجے پہ رکھ رہے ہو؟
کیا اس کا مقام ہے؟ تم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ یہ حالات کو سارے بدل دے گا؟ لیکن پہلے خود تو بدلو اپنے آپ کو، تو سارے حالات تمہارے لیے بدل دے گا۔ تم اللہ کی تم نے عظمت جو ہے اسے اللہ کے مقام کو کہاں پر لا کر رکھا ہے؟ ربنا انی اسکنت من، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا رکھا آپ کے سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو، ایک تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے وہ الگ ہیں، اپنی نسل کے ایک حصے کو، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی دیکھیے ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی نسل کے ایک حصے کو، ابھی اللہ کی ذات سے انہیں امید ہے کہ نسل جو ہے، حالانکہ ان کی حضرت سارہ جو پہلی زوجہ تھیں اہلیہ، ان کی اولاد نہیں تھی کوئی اور بوڑھی ہو گئی تھی، تو ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہے یہ بات کہ اللہ ان کی سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، نسل اور چلے، اس لیے کہ ضرورت محسوس کر رہے ہوں گے۔ شریک کار حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ ایک مجھے شریک کار دے دیجئے، ساتھ میں ہیلپر گھر میں سے ہیلپر کی جو پاکیزہ نفوس ہیں ان کو، کہ اگر واقعی وہ بھی پاکیزہ ہوں تو ان کی ضرورت ہے کہ وہ جو ذمہ داریاں سمجھ سکتے ہیں وہ دوسرے نہیں سمجھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل اب ننھے سے تھے، انہیں وہاں چھوڑ کر آ رہے ہیں اور دعا یہ کر رہے ہیں اپنی نسل کے ایک حصے کو چھوڑ رہا ہوں یہاں پر۔ کیا انداز ہے نبیوں کا، یعنی یقین کی بات دیکھیں، یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا کہ اللہ نے کہا کہ دے دیا تمہیں، عطا کر دیا، تو یہ جو مقام آتا ہے اس یقین کے ساتھ میں آتا ہے، یہ یقین ہو پیدا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہے اس جگہ کہ حضرت سارہ سے بھی ابھی نسل چلے گی۔ جب فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، قرآن شریف میں ہے دوسرے مقامات پر، اور انہوں نے خوشخبری سنائی اولاد کی حضرت سارہ کو، یعنی حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی، تو حضرت سارہ کو ہنسی آئی، میرے اولاد ہوگی۔ حضرت ابراہیم کو ہنسی نہیں آئی، حضرت سارہ ہنسی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر تو بڑی اہل بیت ہے، نبی سے نہیں کہا تھا، اصل میں تو اہل بیت مخاطب تو وہ تھی کہ نبی کے گھر والوں حضرت سارہ سے کہا تھا کہ تمہارے اوپر تو اللہ کی بڑی رحمتیں برکتیں ہیں، یہ طے کر لیا اللہ نے تو ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو ہنسی نہیں آئی، حضرت ابراہیم کے تو دل میں یہاں پر یقین ہے، ابھی 12-14 سال پہلے اس واقعے سے، تو یہ ایک یقین ہوتا ہے کہ اس لیے کہ وہاں ضرورت محسوس ہو رہی کہ یہ ضرورت ہے کہ بہت بڑا علاقہ دیا گیا ہے، حضرت بہت بڑا ایریا دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، شام بھی ہے اس کے اندر عراق بھی ہے، اس کے اندر لبنان بھی ہے، یہ جو آج کا آپ کے یہ ٹکڑے کہلاتے ہیں، اس وقت تو ایک بڑا ایریا ایک تھا، اس میں فلسطین کا علاقہ بھی ہے، یہ سب علاقہ اتنا لمبا ان کو ایریا، اس میں مصر بھی ہے، اتنا بڑا علاقہ ان کو اتنا بڑا ایریا دیا گیا ہے، تو ذمہ داری ایک اکیلا آدمی اس وقت کا، یہ آپ کے انٹرنیٹ بھی ہے اور فونز بھی ہیں اور موبائلز بھی ہیں اور پھر کمیونیکیشن کے لیے اور پھر پہنچنے کے لیے سواریاں، کاروں کی بات چھوڑیے، پلینز بھی ہیں اور سب کچھ ہے، اب یہ کچھ نہیں ہے، تو یہ تنہا آدمی کیا کرے گا؟ میں الگ الگ جگہوں پہ پلیس کرنا ہے، بھتیجے بھی ہیں ایک، لیکن اکیلے بھتیجے بھی کچھ نہیں کریں گے، حضرت لوط علیہ السلام، ان کو الگ الگ علاقوں میں پلیس کرنا ہے، تو انہیں معلوم ہے کہ ضرورت ہے تو اللہ دے گا، ذمہ داریاں دی ہیں، یہ ضرورت ہے تو پھر اللہ کے پاس سے ملے گا، تو انہوں نے تو اس کے لیے مانگا بھی نہیں کہ جب ضرورت ہو، یہ اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو پوری کرے گا۔ اب یہاں پر دعا یہاں کر رہے ہیں جب ان کو چھوڑ کر آئے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو کہ میں نے اپنی نسل کے ایک حصے، اس نسل کا ایک حصہ، ایک پارٹ جو ہے اسے یہاں پر اس ایریا اور اس علاقے کے اندر چھوڑ دیا ہے، یہاں انی اسکن، تو کیا بات ہے، بسا دیا ہے، سامنے سے تو یہ کہ مریں گے یہاں پر سسک کر، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں بسا دیا ہے اس وادی میں، اس ویلی کے اندر جو غیر ذی زرع ہے، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، آپ کے محترم گھر کے پاس، تاکہ نماز قائم کرنے، ارے عراق میں کر لیتے، ان کو چھوڑ کر وہاں سے سکنے کے لیے چھوڑا ہے جہاں دور دور تک کوئی نہیں، کوئی آدم نہ آدم زاد، جہاں پانی نہیں ملے گا، باقی چیزیں تو الگ،
کہہ رہے ہیں اس لیے چھوڑا ہے کہ یہاں نماز قائم کریں گے. نماز کا قیام پھر اس سے، یہ نماز تو نماز ہے، صلاۃ نماز بھی ہے، لیکن پھر صلاۃ اس سے اور اوپر کا. یہاں پر صلاۃ نماز کو تھوڑی کہا ہے. یہاں ایک انقلابی نظام انہیں بنیاد رکھنی ہے. نماز تو پھر اگر نماز قائم کرنا یہ ہے کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں، اور اس وقت کوئی 5 وقت کی بھی نہیں تھی، تو وہ پھر عراق میں چھوڑ دیتے کہ یہاں پہ صلاۃ قائم کریں، نماز قائم کریں. اس لیے چھوڑا ہے کہ یہاں ایک آپ کے یہ سینٹر، عالمی مرکز دنیا کا، ساری انسانیت کا، یہاں پر ایک انقلابی پورا ایک نظام قائم کریں گے، یہاں چھوڑ دیا ہے. یہ ابراہیم نے جب وہ پھر اس کے بعد پھر پہنچے، گھر تعمیر کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، دعا مانگی کہ اس گھر کو امن کا گھر بنا دیجئے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے خوب فراوانی ہو کھانے کی. غیر ذی زرع وادی ہے، اور اللہ سے اپنے رب سے درخواست کی کوئی دنیاوی حالات نہیں، کوئی کسی بھی طرح کا کوئی مینز نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں کہ یہاں یہ ممکن ہے. حضرت ابراہیم اب درخواست کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے. یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ہوگا. یہ جو آپ کے سامنے، جس کی وجہ سے میں نے یہ بات رکھی آپ کے سامنے، کہ یہ اس کے اندر شک نہ آئے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے. کوششیں تو ہماری اپنی جگہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر ڈالیں، پھر یقین کہ یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہوتا ہے. یہ یقین کی یہ کیفیت نبیوں کے ساتھ میں ہوتی تھی. ایک ناممکن چیز کی دعا ہو رہی ہے. یہ تو سامنے کے جو حالات ہیں وہ ناممکن ہیں، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم نے یہاں پہ کر دیا، کہ یہاں سے ایک انقلاب اٹھے آپ کے گھر کے پاس سے، میں نے چھوڑ دیا انہیں. اب یہاں پر ان کے لیے مال خوب، وہاں تو پانی بھی نہیں ہے، کہا کہ ان کے لیے خوب باغات، ان کے لیے پھلوں کی رودی خوب رکھیے گا، یہاں کے گھر والے، یہاں کے رہنے والے امن میں ہوں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ رفع کر رہے ہیں بنیادوں کو، انہی بنیادوں کو جو کھو گئی تھیں. حضرت جبریل نے ان کو نشاندہی کی کہ یہ ہیں بنیادیں بیت اللہ کی. اب انہیں وہ پھر نئے سرے سے اٹھا رہے ہیں، جو بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اوریجنلی، اس کو ریکنسٹرکٹ کعبے کو کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہو گئے ہیں، اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لائق. اب یہ دونوں اس کے کعبے کی بنیادوں کو رفع کر رہے ہیں، اور ساتھ میں دعا چل رہی ہے، ربنا تقبل منا، ہے ہمارے رب قبول کر لیجئے گا اسے ہم سے. اللہ نے حکم دیا، لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں قبول کر لیجئے گا. کسی کام کو کہا گیا فوراً لگ گئے اس کے اندر، ساتھ میں اس کے بعد دعا ہے کہ اسے قبول کر لیجئے گا. یہ تو ایک ان جھکنے کی بات ہے. انک انت السمیع العلیم بہت پڑھے ہوں گے آپ نے یہ الفاظ، بہت سی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کے بعد اکثر آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کوئی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی. سنوائی کسے کہتے ہیں؟ گئے تھے کوئی اپلیکیشن لے کے، درخواست لے کے کسی اتھارٹیز کے پاس میں، سنوائی ہوئی. سننا اسے تھوڑی کہتے ہیں کان میں اس کی آواز آئی تھی یا نہیں آئی تھی. اللہ کے کو آواز پہنچ رہی ہے ساری باتوں کی. سمیع، سنوائی، وہ سننے والا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ خالی جیسے ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں ایسی اسے کوئی آواز پہنچ جاتی ہے. وہاں سنوائی ہوتی ہے. یہ شرط ہے کہ کام تو شروع کر دو. حضرت ابراہیم نے کام شروع کر دیا، تو اس کے بعد کہا کہ سنوائی تو ہوگی آپ کے پاس. یہاں یہ پہلا حصہ دعا ہے، یہ بعد والا حصہ اسٹیٹمنٹ ہے، انک انت السمیع العلیم. سنوائی تو ہوتی ہے آپ کے یہاں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لگ گئے کام میں. علیم، یہ علم ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں. یہ ہے یقین والا حصہ. اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت جو ہے اسے مانگنا، اسے طلب کرنا. اس کے بعد پھر وہ نتائج آتے تھے کہ دے دیا گیا، عطا ہو گیا. حضرت ایوب علیہ السلام، ہمارے پاس جو انبیاء کے واقعات ہم تک پہنچے قرآن کریم کے ذریعے، اور کچھ بعض پچھلی کتابوں کے ذریعے بھی، ان میں بڑی شدید تکلیف کی، بہت عرصے، بڑے لمبے عرصے، برسوں زندگی گزاری، جسمانی تکلیف کی، ایسا کہ جیسے لوگ چیخیں مار جائیں، ایسا کہ جیسے اور بائبل میں ہے کہ انہیں بستی سے بھی باہر نکال دیا گیا تھا. ایسی اسکن ڈیزیز تھیں کہ وہ گھر سب لوگوں نے بستی سے نکال دیا تھا باہر، اور بڑا لمبا عرصہ گزرا. لیکن کبھی اس یقین کے اندر کمی نہیں آئی. اللہ نے نبی بنایا تھا نا،
کیا وہاں ویرانے میں سسکنے کا کام نبی اس سے لینا تھا؟ نبی کو تو قوموں کو بدلنا ہے نا، نبی کو تو نکل کے پیغام پہنچانا ہے، ابھی بستی سے باہر سسک رہے ہیں، انہیں یقین ہے اس بات کا کہ یہ حالت تو دور ہوگی۔ یہ اللہ کی امتحانات ہیں اور آزمائشیں ہیں، یہ نمونے ہیں، یہ بھی نمونے ہیں۔ آپ کو یقین ہو پورا، اس یقین کے لیے آپ کی ساری کوششیں اپنے آپ کو لگا دیا، پھر یقین ہو کہ اس بات کا یقین کہ یہ تو ملے گا، اس لیے ملے گا کہ یہ ضرورت ہے، تو اللہ کو دینا ہے، یہ سنوائی اس کے یہاں ہوتی ہی ہے۔ لیکن خود لگ گئے، یہ نہیں کہ خالی آپ نے سارے کام وام چھوڑ کے جو ہاتھ پھیلا کے کسی جگہ پر بیٹھ گئے اور مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ بے اثر دعائیں، وہ دعائیں کام نہیں آتی۔ وہ پکارنا اللہ کے حساب سے تو اللہ کی طرف سے تو پکار کا فوراً جواب آتا ہے، اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کا، اذا دعانی، جب مجھے پکارتا ہے۔ یہ نہیں کہا قبول کرتا ہوں، ہمارے یہاں ترجمہ یہ ہوتا ہے میں قبول کرتا ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کو۔ ہمیں کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر ایک کی کب ہوتی ہے بھائی؟ اور سب سے اس کی نمایاں، سب سے زیادہ اسپشٹ جسے کہ ہم کلیئر، اس کی جو مثال ہے وہ دو فریق ہیں اور ان کا کورٹ کے اندر مقدمہ ہے، لڑ رہے ہیں، اب دونوں دعا مانگ رہے ہیں میں جیت جاؤں، اور فرض کیجئے دونوں یہ سمجھ رہے ہو کہ حق پر میں ہی ہوں، ایسا بہت ہوتا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ زیادتی اس کی ہے، میں حق پر ہوں، سمجھ رہا ہے کہ نہیں زیادتی اس کی، میں حق پر ہوں، کورٹ میں کیس ہے اور دونوں دعا مانگ رہے ہیں میں جیت جاؤں، ایک ہی تو جیتے گا نا، ایک کو ہارنا ہے، دعا تو وہ بھی کر رہا تھا۔ ہر دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ اپنے بارے میں جانتے ہیں تو کہتے نہیں وہ اللہ نے ہمارا حصہ مقرر کر لیا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، لیکن جہاں دو کیس ہیں وہاں پر تو ایک کی قبول ہو رہی اور ایک کی نہیں ہو رہی، اور دونوں پکار رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کسی جگہ اللہ نے، دیکھیے جو قبول کا لفظ ہے نا قرآن میں، کہا ربنا تقبل منا ہے، ہمارے رب ہماری طرف سے اسے قبول فرما لیجئے گا جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ قبول یابی کا لفظ نہیں ہے، اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا ہوں، نہیں تمہیں کیا کرنا ہے، یہ جواب ہے، میں دیتا ہوں پکارنے والے کو۔ جواب کیسے آتا ہے آپ کے پاس؟ جواب آپ کے لیے تو دیا جا چکا ایڈوانس میں، جواب کلام کے ذریعے تو ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کوئی بات کہی ہے، آپ نے اپنے کلام کے ذریعے جواب دے دیا۔ اللہ کا کلام ایسے تو کان کے اندر آتا نہیں جیسے آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، نبیوں کے پاس آتا تھا ایسے کلام، حضرت موسیٰ تک آیا تھا ایسے کلام، کلام تو آ چکا اور ہر سوال کا جواب بھی آ چکا۔ یہ ہے کہ ہر پکارنے والے کو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جواب رکھا ہے تمہارے پاس، ایڈوانس میں رکھا ہے جب جو کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، دیکھیے کیسی عجیب دعائیں ہیں نبی، بے پناہ تکلیف میں ہے برسوں سے، ناقابل برداشت اذیت جو اور لوگوں کے لیے ہوتی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اپنے رب کو پکارا کہ بڑی سخت تکلیف کے اندر ہوں میں، بس حال بتا دیا۔ اس میں یہ کہاں آیا کہ ذرا مجھے ٹھیک کر دیجئے، ذرا دعا میں یہ دیکھیں آپ دعائیں مانگتے ہیں، ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ ذرا ٹھیک کر دیجئے جلدی سے، یہ بار الہ العالمین یہ تکلیف بالکل ٹھیک ہو جائے، یہ صحت مند ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میری تکلیف ہے یہ، اپنا حال رکھ دیا کہ اے میرے رب تکلیف بہت گزر رہی ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس کے بعد وہ الفاظ ہی نہیں کہ ابھی تو ٹھیک کریے نا جلدی سے۔ اور رحمت کا آپ کی تقاضا کیا ہوگا؟ یہاں دنیا میں جتنے رحم کرنے والے ہیں ان سب سے اوپر آپ سے زیادہ تو کوئی رحم فرمانے والا ہی نہیں ہے، رحمت فرمانے والا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں اور آپ ہیں رحمت فرمانے والے، میں دعا ہو گئی۔ لیکن ان کے دعا میں بھی یقین شامل ہے کہ یہ تو مجھے یہاں سے نکلنا ہے، یہ اس جگہ پڑے رہنے کے لیے نہیں ہوئی، معلوم ہے پہلے سے ایڈوانس میں، ایک یقین ہے ساتھ میں، اس لیے کہ یہ جو دعا اس کے اندر کسی جگہ پر
یہ الفاظ شامل ہیں نہیں کہ اسے بھی کر دیجئے، یہ تو ہونا ہے، یہ یقین ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ میں جس چیز کا آپ کو یقین ہوگا اس کے لیے کام کر رہے ہوں گے، یقین کے لیے، پھر اللہ سے طلب رحمت اس کی مانگنا، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لگ جانے کے بعد اللہ کی رحمت طلب کرنا تو کام ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں قبول ہو جانا۔ حضرت یونس علیہ السلام فنادا فی الظلمات ہے، اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے، وہاں سے اللہ کو فریاد کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، غلطی تو صرف آپ ہی کی ذات ہے جس سے نہیں ہوگی، جو بالکل پاک، یہ صرف آپ کی، تو باقی تو مجھ سے ہو گئی غلطی تو غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، صرف آپ ہی ہے جس سے نہیں ہوتی۔ لا الہ الا انت، اور کارساز بھی آپ ہی ہیں، ہر طرح کا قانون بھی آپ کے ہاتھ میں، مالک بھی آپ۔ دیکھیے یہاں پر بھی یہ نہیں آ رہا مجھے نکال دیجئے یہاں سے، مچھلی کے پیٹ سے، انی اپنی خطاؤں کا اقرار، انی کنت من الظالمین، میں بہت ظلم کر بیٹھا، اپنی غلطی کا احساس اور اقرار، اور آپ مالک ہیں۔ اس میں درمیان میں نہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے اندر کہیں یہ آیا کہ اب جلدی سے مجھے اچھا کر دیجئے نا صحت، اور نہ کہیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں آیا کہ اب یہاں سے نکلنے کا راستہ بنوائیے، کہ مجھ سے ہو گئی غلطی، میں نے واقعی بہت قصور کیا، غلطی سے پاک تو آپ ہیں۔ اب یہ آپ کے ہاں وہ کہلاتی ہے نا نام بہت سی، جیسے بعض وید منتروں کے نام پڑ گئے ہیں، گایتری منتر، ایسے ہی بعض آیات کے نام رکھ لیے گئے ہیں، یہ نام پڑ گئے ہیں۔ تو یہ اب آیت کریمہ آپ کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت آیت کریمہ ہے، اب اسے آیت کریمہ خاص طور سے کہا جاتا ہے، آیت کریمہ کا ورد ہو رہا ہے، اور کس لیے ہوتا ہے؟ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے آیت کریمہ کا ورد ہے، وہ 1.25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب وہ اس کے لیے ٹیم آتی ہے، اکیلا تو کوئی 1.25 بار پڑھے گا نہیں، اس میں سے کتنا پڑھا کتنا نہیں پڑھا اس کا معلوم نہیں۔ اب وہ چنے گر رہے ہیں یا جو چیز بھی گنتی کے لیے رکھی گئی ہے، اس میں بڑی تیزی کے ساتھ میں سب پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے سب جو ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہاں مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے تھے، سارے دلک درد دور ہو جائیں گے، بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے یہ آیت کریمہ کے ورد سے، اگر 1.25 مرتبہ ہو جائے۔ جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو مطلب نہیں معلوم کہ ہے کیا، سب بیٹھ کر وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے، اور جنہیں مطلب معلوم ہے ان کے لیے تو اور بھی بڑا وبال ہے، اس کو بطور وظیفہ تو کبھی نہ کرتے۔ وظائف جو کہلاتے ہیں ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، یہ اسے دعا کا حصہ نہیں دے سکتے، یہ وظائف نہ تسبیح نہ ذکر، لیکن اثرات ہوتے ہیں، بے معنی الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں، لوگ منتروں کے طرح طرح کے ورد کے اثرات ہوتے ہیں کچھ، ان اثرات کے اندر وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ اس کے معنی کیا ہیں، جو کچھ جو بطور ورد لے لیا گیا بطور وظیفہ۔ تو وظائف کی دنیا میں کچھ وظیفے جمالی کہلاتے ہیں، کچھ جلالی۔ جو جلالی وظیفے ہیں وہ ان کی لوٹ ہو جاتی ہے، لوٹ بھی ہو جاتی ہے کہ نقصان پہنچ گیا، تو یہ اگر اس کی ساری احتیاط نہیں کی تو پھر الٹا نقصان ہو گیا، وہ جلالی ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کی لینگویج یا ان کی بھاشا ہے، جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا اور اسٹڈی کیا ہے، وہ میں نے تو سنا ہے، آپ کے سامنے دہرا دیا، لیکن یہ اگر آپ غور کریں اس کے اندر کوئی حقیقت ہے تو یہ اگر وظیفے کے طور پہ اختیار کریں تو یہ جلالی ہے، اللہ کا غضب بھڑکے گا۔ آپ بڑی تعداد تو وہ بیٹھی ہوئی جس کو معلوم ہی نہیں کیا رٹ رہا ہے زبان سے، اور کچھ کو معلوم ہے مطلب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا قصوروار، میں نے بڑا قصور کیا، اور ایک بھی قصور اپنا چھوڑنے کی نیت نہیں ہے جس وقت وہ ورد کر رہے ہیں۔ کم از کم زندگی کے ہزاروں جتنے گناہ ہیں اور قصور ہیں ان میں سے ایک تو چھوڑنے کی نیت ہو کہ اللہ میں بہت، حضرت یونس علیہ السلام کیا ایسے ہی رٹ رہے تھے، یا انہوں نے کوئی 1.25 مرتبہ رٹا تھا یہاں بیٹھ کر مچھلی کے پیٹ میں؟ انہوں نے اس اپنے قصور کا اعتراف کیا تھا دل سے اپنے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی مجھ سے، اور اے میرے رب خطا سے پاک تو آپ ہی ہیں، میں تو انسان ہوں۔ اس خطا کا احساس دل کے اندر، یہ ہے دعا۔ کسی 1,000 میں سے ایک اپنی غلطی، جن غلطیوں کو ہم جانتے ہیں، کتنی وہ ہیں جن کو نہیں جانتے،
اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ بھی جو ہم سے ایسی خطائیں ہو گئیں ڈھک دیجیے گا، بعد ہم جانتے نہیں کہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے برا نہ آئے، لیکن جو ہم جانتے ہیں ان میں سے کم از کم کسی ایک کو چھوڑنے کی نیت ہو، یہ کہتے وقت کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے میرے رب، کسی ایک کو بھی چھوڑنے کی ذرا سی بھی رمق بھی نہیں ہوتی دل کے اندر نیت کی، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں بڑی خطا ہو گئی، بڑی خطا ہو گئی، بڑی خطا ہو گئی، میں تو بڑا ظالم ہوں، میں تو بڑا ظالم، اور وہ آپ کے دانے گر رہے ہیں۔ اللہ کا غضب نہیں بھڑکے گا، اللہ کی رحمت آئے گی اس کے بعد۔ دعا تو بہت اچھی ہے، اپنی خطاؤں کا اقرار، دعا ان الفاظ میں اللہ سے دعا کر لینا، یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے نکال دیجئے اس مصیبت سے، میری غلطی کی مجھے سزا مت دیجئے، یہ تک نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی غلطی سے پاک تو آپ ہیں، آ گئی سب باتیں، سب دعا ہو گئی اس کے اندر، ساری چیزیں آ گئیں، لیکن جو اس کے ساتھ میں اس غلطی کے پورے احساس کے ساتھ میں کہے گا یہ وعدہ تھا اللہ کا، اس لیے وہ ورد لگائے جاتے ہیں سب کو جاننے والوں کو بلا کر، کہ اس کے بعد فرمایا تھا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے قبول فرمایا، ہم نے جواب دیا اس کو، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ایمان لانے والوں کو بھی نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ سب ایمان والے ہیں، اور یہ سب 1.25 ارب کی تعداد، دنیا کی 1.5 ارب کی ایمان والے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایمان کی یہاں پر بات آئی، ایمان تو اس آخری درجے کے یقین کو کہتے ہیں، کہ اور کس یقین کو، کہ جو قانون اللہ نے رکھ دیے ہیں اس پر عمل کریں گے تو لازماً فائدہ ہے، اور اس کے خلاف ورزی کریں گے تو ہلاکت ہے۔ مکمل یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کو اور یہ ماننے کو، یہ سمجھنے کو کہ ہم مسلمان ہیں، اسے ایمان تھوڑی کہتے ہیں۔ ایمان تو عمل میں کنورٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ ایک حقیقت کے 2 رخ ہیں، یہ دونوں الگ چیزیں ہی نہیں ہیں، ایمان اور عمل۔ ان کو یہ مانا جاتا ہے کہ ایمان الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے، 2 الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایمان وہ حصہ ہے جو نظر نہیں آتا، عمل اس کا وہ حصہ ہے جو نظر آتا ہے۔ عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، جتنا عمل ہے اتنا ہی ایمان ہے، جو ایمان ہوتا ہے اس کے مطابق ہی عمل ہوتا ہے۔ آخری درجے کا اس بات کا یقین کہ جو بتایا گیا اس کا یہی نتیجہ نکلے گا، یہ ایمان ہے۔ اچھا نتیجہ یہ کریں گے تو یہ اچھا، یہ کریں گے تو ہلاکت، یہ اس کا مکمل یقین تو پھر وہ عمل کے اندر کنورٹ ہو کے ویسا ہی عمل ہوگا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، رزق سے بچ جائیں، خطرات سے بچ جائیں۔ کذالک ننجی المؤمنین، جن کے دلوں کے اندر یہ مکمل یقین ہوتا ہے ان کو نجات دے دیتے ہیں۔ یہ صرف نبیوں کو ہی نہیں، نبی تو نمونہ تھے، یہ سب کے لیے فرمایا، چونکہ یہ الفاظ آ گئے نا کہ ایسے اسی طرح ہم سارے ایمان والوں کو نجات دے دیتے ہیں، جیسے یونس کو دی تھی، اب وہ بیٹھ کر آیت کریمہ کا ورد ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی نجات مل جائے گی۔ آپ کے لیے تو اللہ کا غصہ آئے گا، اس لیے کہ آپ کم از کم، میں یہ کہوں کہ جب اس دعا کو، تب کم سے کم ایک غلطی کو چھوڑنے کا پورا ارادہ اور نیت تو ہو، اور اس کے بعد چھوڑ دیں، تب تو اللہ تک پہنچی بات۔ ورنہ یہاں دنیا والوں کے سامنے تو آپ کچھ بھی کہہ دیں، اندر کچھ بھی چھپائے رہیں، اللہ سے کہاں چھپا کر جائیں گے، فراڈ کر رہے ہیں۔ اس لیے جلالی وظیفہ کو بطور ورد اختیار نہیں کریں جب تک کچھ نیت اپنی غلطی کی اصلاح کی ساتھ میں نہ ہو۔ پھر اس کو ورد بھی کیا کرنا، اس کو تو پھر آپ اللہ کے سامنے چند مرتبہ اپنے دل کی کیفیت ہے، زبان سے نہیں بھی کہیں کہ ہو گئی خطا مجھ سے، اللہ انسان سے تو ہو ہی جاتی، کیا کریں، غلطی ہو گئی، تو یہ غلطی کا واقعی احساس ہے تو اس سے آپ پھر بچ جائیں گے آئندہ، اور پھر اس کے نتیجے سے ہی بچ جائیں گے۔ کہا کہ ہم ایسے جو اس طریقے کا جن کا ایمان ہوتا ہے ہم تو نکال دیتے ہیں نا، نجات دے دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، خود بھی بوڑھے ہیں اور اہلیہ ان کی اس سٹیج کے اندر ہیں عمر کی جس میں بچے کی پیدائش ناممکن ہوتی، جسے بانجھ کہتے ہیں۔ قال ربی انی وہن العظم منی، میں تو بوڑھا ہو گیا اور ہڈیاں بھی جواب دینے لگیں۔ واشتعل الراس شیبا، اور اب سر جو ہے اس کے اندر چاروں طرف سفیدی سفیدی۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن میں تو، میری زندگی ختم ہونے جا رہی ہے لیکن آپ سے جب کچھ مانگا تو محروم نہیں ہوں، محروم نہیں رہا۔ یہ یقین ہے، یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ آگے کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ یہاں جو چاروں طرف لوگ پھیلے ہوئے ہیں، بہت گڑبڑ پھیلانے والے لوگ ہیں، کوئی صالح عنصر نہیں ہے،
بہت کوشش کر لی، اس کے باوجود اس بنی اسرائیل کے اندر اگر مجھے آپ کوئی ایسا عطا فرما دیتے جو وارث کوئی، جو جس چیز کو میں لے کر چلا تھا تو کچھ آگے چلتی، وہ آگے کچھ کوششیں کرتا، یہاں کوئی نہیں بچا بنی اسرائیل کے اندر، تو میرے بعد یہ کیا گڑبڑ کریں گے میرے یہاں پر دوسرے یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، یہ بنی اسرائیل میرا خاندان ہے، یہ کیا کریں گے؟ مجھے خوف ہے کہ یہ تو بالکل ہی سب درہم برہم ہو جائے گا، تو اس لیے میں وارث چاہتا ہوں۔ یہ وہ محبت نہیں تھی کہ بڑا ہو کے میری اس وراثت کی بات بھی نہیں تھی کہ مال و دولت کہاں ان کے نبیوں کے پاس میں کہ میرے مال کو سنبھالے گا، آگے کوئی ہے نہیں، یہ لوگ سب کھا پی جائیں گے، یہ دعا تھوڑی ہے ان سے تو مجھے ایک وارث عطا فرما اپنی رحمت خاص سے۔ یہ دعا کس اسٹیج پر ہو رہی ہے، اور یہ بھی ساتھ میں کہ اور وہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، آل یعقوب کی وراثت لے کر چلے گا، میرا وارث ہوگا، میں بھی اسی میں سے ہوں، پھر آل یعقوب کی وراثت چلی آ رہی ہے، اسے ختم نہیں کر دیں اللہ، اے میرے رب وجعلہ رب رضیہ، اور ایسا ہو کہ بس آپ کی رضا میں راضی رہنے والا، ایسا اسے بنائیے گا۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا، اس میں جب ناممکن ہے کوئی چیز، اس سٹیج کے اوپر درخواست کر رہے ہیں، اس سٹیج کے اوپر جب یہ درخواست کر رہے ہیں تو دیکھیے یہ جو ساتھ میں ہے وجعلہ رب رضیہ، یہ ٹکڑا ساتھ میں یقین کو بتا رہا ہے، اس سے پہلے کا حصہ تو خالی ایسا ہے کہ بھئی صورتحال رکھ دی، ہاں رکھ دی، اس کو ایسا بنائیے گا کہ جو راضی برضا ہو، جس سے آپ بھی راضی ہوں، جو آپ کی مرضی کے اوپر چلنے کے لیے راضی ہو، اس کردار کا اور اس کیریکٹر کا ہو، یہ ایسا لائیے گا کہ یہ حصہ ہے وہ جس کے اندر یقین ہے کہ آئے گا۔ ارے بھائی جب حمل ٹھہر جاتا اس کے بعد دعا کرتے نا یہ کہ بے اولاد دیکھیے اے اللہ ایسی ہو، اے ہمارے رب، یہاں دنیاوی اعتبار سے تو اس اولاد کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب آئے وہ ہو تو پھر دیکھیے ایسا ہو، یہاں یقین ہے اس کے اندر کہ یہ تو ہوگا، ضرورت ہے اس کی، میں اپنی ذمہ داری ادا کر چکا، اس کے ساتھ میں ضرورت ہے اس کی، تو یہ تو ہونا ہی چاہیے، تو ہونا چاہیے، ہوگا۔ حالات رکھ دیے اپنے سامنے کہ میرے اور میری اہلیہ تو بانجھ ہو چکی دوسری جگہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے ہم نے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی زوجہ کی اصلاح کر دی، جو ان کے اندر کمی تھی زوجہ میں وہ دور کر دی، ان کے بڑھاپے کے باوجود ان میں نہیں تھی وہ اہلیہ کہ وہ بانجھ پن کی وجہ سے جو کمی ہو جاتی ہے وہ دور کر دی، ہم نے اس کی اصلاح کر دی۔ یہاں اس دعا کے یا اس پکارنے کے اس آخری حصے کے اندر یقین جھلک رہا ہے۔ کنسیپشن کے بعد، پریگننسی کے بعد دعا کرتے کہ دیکھیں ایسا ہو، اس سے پہلے کہہ رہے ہیں ایسا بنائیے گا اسے، یہ تو یقین ہے کہ دے گا وہ۔ یہ ہیں نمونے، ان نمونوں کے بعد، اس یقین کے بعد اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ دے دیا نا، عطا تو ہو گیا، فوراً آ جاتی دعا اس کا اللہ کی طرف سے، تمہیں عطا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو بائبل سے لیا میں نے ٹکڑا، پہ قرآن کا بھی دکھاؤں گا میں آپ کو۔ جب وہ ہجوم کے پاس پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ایک آدمی یسوع کے پاس آیا، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا کہ اے خداون یا مالک، بڑے ایک آقا، اس جیسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ان معنوں میں استعمال ہوتا تھا، میرے بیٹے پر رحم کر، اسے مرگی کی وجہ سے ایسے سخت دورے پڑتے ہیں کہ وہ اکثر آگ یا پانی میں گر پڑتا ہے، میں اسے تیرے شاگردوں کے پاس، شیشوں کے پاس لایا لیکن وہ اسے شفا نہ دے سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا اے بد اعتقاد اور گمراہ لوگوں، اتر میں یشوع نے کہا کہ ارے بھٹکے ہوئے اوشواسی لوگوں، یہ ساتھ ارے یقین نہیں ہے تمہارا، کہا کہ لوگوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تو مانگتا ہوں تو وہ دے دیتا ہے، تمہارا کیا ہوگا، یہ میرے پاس بھاگ بھاگ کر آتے ہو، یہ یقین تمہارے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ تم خود کہو اور ہو جائے، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کرتا رہوں گا، لاؤ لڑکے کو لاؤ یہاں۔ آگے کیا ہوا؟ یسوع نے بدروح کو ڈانٹا اور وہ لڑکے میں سے نکل گئی اور وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ تب شاگردوں نے، ششیوں نے تنہائی میں آ کر یسوع کے پاس آ کر پوچھا ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے؟ نہیں پہلے وہاں لے کر گئے تھے کہ بھئی ان کے صحابہ ہیں، ہماری صحابہ نبی کے کی دعا سے ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ تھے اثرات، انہوں نے حضرت ایک دفعہ ڈانٹا، اثرات نکل گئے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ یہ ہم سے کیوں نہیں ہو پایا، اور اس سے پہلے کچھ ہوتا رہا ہوگا، ذرا زیادہ سیریس کیس تھا،
تو اس لیے خاص طور سے آئے کہ ہم کیوں نہیں کر سکے، اور ہماری دعا سے کیوں نہیں ہوا؟ صحابہ کہہ رہے ہیں ہماری دعا سے کیوں نہیں ہوا؟ جواب دیا اس لیے کہ تمہارا ایمان کم ہے. تم سمجھ رہے ہو یہ کیس تو ہو گئی نہیں ٹھیک، اندر پورا یقین نہیں تھا تمہیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، تم اس پہاڑ سے کہہ سکو گے یہاں سے وہاں سرک جا تو وہ سرک جائے گا. یقین پہاڑوں کو ہلا دے گا. یہ تمہارے اندر ایمان کی کمی ہے. تو ایمان اس یقین کو کہتے ہیں. یہ حضرت انہوں نے اپنے صحابہ سے کہ ایمان کم ہے. اور پھر یہ جو کیس تھا یہ بہت سیریس تھا. خالی اتنا ہی نہیں، یقین اس کے ساتھ دعا ضروری ہے. تمہارے لیے کوئی کام بھی ناممکن نہ ہوگا، لیکن اس چیز کی بدرو دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکلتی. یہ دعا بھی اللہ سے رحمت مانگنا خالی یہی نہیں، اسے مانگو کہ یقین اس بات کا پورا کہ ملے گا، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کیا جائے. یہ مختلف مثالیں کرنے کی تو پہلے گزری، یہاں پہ کرنے کی اتنی بات نہیں تھی. یقین کے ساتھ ہوگا سب کچھ. حضرت یہ قرآن کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کلوزسٹ صحابہ تھے، قریب ترین صحابہ جو تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ تمہارا رب ہمارے لیے ایسا کر سکتا ہے. دیکھیے الفاظ دیکھیے، هل یستطیع ربک. یہاں یقین کی کمی آ گئی ہے. کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے؟ تمہارا رب، ربنا نہیں ہوا، ہمارا رب. حضرت عیسیٰ سے کہا کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے، یہ ہمارے لیے ایسا کر دے گا یا نہیں. ایک امید کے ساتھ میں ایک بات کہہ رہے ہیں، وہاں کوئی یہ شک نہیں کہ کر سکتا ہے، لیکن وہ آخری درجے کا یقین نہیں ہے. ایک امید کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ کا رب آپ کے لیے یہ کرتا ہے. ارے ہم سب کا رب، ہمارا رب، یہ الفاظ نہیں آئے تو یقین کی کمی ہو گئی. تو اس میں آ گئی کہ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے خوان اتار دے ہمارے اوپر. اب ہمارے ہاں مشہور یہ ہو گیا کہ وہ کوئی طرح طرح کے کھانے تھے پکے ہوئے، اس کی درخواست کی تھی، وہ کھانے اتر آئے. اس کے لیے صحابہ درخواست کر رہے ہیں کہ ذرا کھانے آ جائیں اوپر سے. نعمتوں کا خوان، ہمارے لیے نعمتیں بڑھ جائیں اس دنیا کے اندر. وہ کوئی مادی چیز کوئی تھالی اترتی ہوئی نہیں ہوتی. قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اب جب ہم تقوی کا ترجمہ ڈر کر لیتے ہیں، اس کے مادے میں ڈر ہے ہی نہیں، بچنا. جب ہم اس کا ترجمہ، اور آپ کو تو خوب تفصیل اس کی معلوم ہے، بہت کچھ تقوی کے بارے میں سینکڑوں مرتبہ آ چکا. قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. ایمان تمہارے اندر کدھر گیا؟ تمہیں کرنا ہے کچھ اس کے لیے. خالی اللہ سے مانگنے کی بات نہیں تھی، تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو کہتے ہیں نا. اللہ کی نافرمانی سے ایک برا نتیجے آئیں گے، ان نتیجوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے. اس انجام سے بچنا، ڈرنا نہیں. ڈر تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اس انجام تک وہ نہیں پہنچے، اس سے بچ کر نکل گئے تو تقویٰ میں عمل ہے. بچ کر نکلنا، ڈر کے تو وہیں بیٹھا کانپ رہا ہے. بچ کر کانٹوں سے جھاڑیوں سے نکل گیا، تقویٰ یہ ہے. تقویٰ میں عمل شامل ہے. جو خود اپنے عمل کو سدھارو، تمہارے لیے نعمتیں برسیں گی. تمہیں معلوم ہے کہ کن چیزوں کے انجام برے نکلتے ہوں، کس کے رزلٹ اچھے آتے ہیں. قانون موجود ہے، اللہ کے بدلتے نہیں. اس کے جو قانون کے برے انجام سے بچو. یقین نہیں ہے تمہیں، اگر ایمان والے ہو، پورے یقین والے ہو، تو تمہیں یہ کرنا ہے، نعمتیں برسنے لگیں گی. انہوں نے شروع کیا، کر رہے ہیں آج تک. بگڑ گئے، بہت سی چیزیں بگڑ گئیں ان کی، اور بگڑ جانے میں بھی ان کی اکثریت کی پوزیشن یہ ہے جسے کہ اسے ضال جسے ہم کہتے ہیں، بھٹک گئے. وہ اپنی محبت میں بھٹکے ہوئے ہیں، راستہ کھویا ہوا. ضال اسے نہیں، صرف برے کو نہیں کہتے ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب تو سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر آپ کا غضب ہوا ان میں سے نہیں، ان کا راستہ اے اللہ میں نہیں چاہتا. اور جو ولا الضالین جو بھٹکے ہوئے ان کا راستہ، راہ جن کی کھو گئی ان کا راستہ بھی نہیں چاہتا. تو گمراہ ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، راستہ کھو گیا ہے. کہیں تو جان بوجھ کر کسی نے کھویا، کہیں کھو گیا ہے راستہ، مل نہیں رہا ہے راستہ. تو اسے گمراہ ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، ضال ہمیشہ غلط برا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم راستہ نہیں مل رہا تھا نا، ووجدک، اور ہم نے تمہیں پایا ضال، ڈھونڈ رہے ہو راستہ نہیں مل رہا ہے. فہدا، راستہ بتا دیا، ہدایت دے دی. یہ تمہارے اندر ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے کہا تمہارے اندر یقین کی کیفیت ہونے چاہیے، اس یقین کی کہ یہ جو قانون ہے اس قانون کی ہم پابندی کریں، تو وہ پابندی آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یا ان کا نام لیتے ہیں، جو محبت میں جنہوں نے راستے کھو دیے، ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ ان سے بات کریں تو اس کی وجہ سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائے دین۔ دنیا کے معاملوں میں تو وہ بم بھی برساتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں نرم ہے کہ ان سے بات کرے تو وہ اس کے اوپر جھگڑا نہیں کرتے، وہ اس راستے کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ یہاں جس قوم کے ساتھ میں آپ ہیں، جو لوگ بحیثیت مجموعی جو ہندو کہلاتے ہیں، یہ اپنے راستے کو صحیح نہیں سمجھتے، اندر کھٹک ہے، یہ غلط ہے۔ وہ اپنے راستے کو صحیح سمجھتے ہیں، جو ان کی بڑی اکثریت راستہ غلط راستے پر ہے لیکن صحیح سمجھ رہے ہیں اسے۔ دنیا کے قانون کے اعتبار سے وہ اس کی پوری پابندی کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں نتائج آئے تو آ رہے ہیں، وہ خان ان کے اوپر آج تک اتر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ان قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، پورے یقین کے ساتھ میں اس دن سے انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ نے قالوا نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کھائیں، ہماری روزی بڑھ جائے، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، اور ہم اس کے بھی گواہ ہوں، اس بات کے گواہ ہوں کہ یہ سمجھ لیں، ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے، اس کے ہم گواہ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کس بات کی سچائی کو پرکھ رہے ہیں؟ نبی کی، صحابہ ان کے، اس بات کو کہ اللہ کا ہم اس کے گواہ رہے ہیں کہ اللہ کا جو قانون ہے اس قانون کی پابندی کرنے سے اچھے نتائج آتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی تو قوانین ہیں اللہ کے، آپ نکلیں گے اور صحیح اصولوں کی پابندی کریں گے کامیاب ہوں گے، نہیں نکلیں گے بیٹھے خالی ہاتھ مسجد کے اندر خالی بیٹھے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے تو تکیے کے نیچے نوٹ نہیں ملیں گے۔ کہا کہ ہمیں، اور دیکھیے یہ دعا اس سے پہلے والی، تو ہم نے کہا کہ اس بات کے اوپر ہم گواہ رہیں گے کہ ہمیشہ ہماری نسلیں گواہ رہیں گی۔ بات نسلوں کی ہو رہی ہے، اس وقت کوئی خان اترنے کی بات اگر ہوتی تو نسلوں کی نہیں ہوتی، دیکھیے آگے ہے۔ قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اللہ سے اب دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے لیے خان آسمان سے نازل فرما دے اے ہمارے رب۔ تو یہ کھانے نہیں تھے پکے ہوئے بہت لذیذ، اس لیے کہ نسلوں کی بات کر رہے ہیں، وہ لذیذ کھانے نسلوں کے لیے نہیں تھے۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اور ہمارے جو اول گزرے ہوئے لوگ ہیں اور اب جو آگے جو ہیں وہ پچھلے ہمارے، ان سب کے لیے وہ خوشیاں ہو جائیں اس کے اندر۔ یہ نسلوں کی بات کر رہے ہیں، یہ کسی ایک وقت کے پکے ہوئے کھانے نہیں تھے، وہ تو سب کھا لیتے اسی وقت۔ وہ خان ان کا چل رہا ہے آج تک، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اندر، یہ دنیاوی جو ان کی نعمتیں ہیں۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور آپ ہی سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ وَآیَةً مِّنْکَ، آپ کی طرف سے ایک آیت بن جائے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، ایسی نعمتیں اتاری ہے کہ آپ کی طرف سے ایک آیت ہو جائے، وہ ایک آیت بن جائے اور ہمیں رزق عطا فرمائیے، اور آپ ہی ساری روزی دینے والے، سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، دعا قبول ہو گئی۔ یہ ہوتی ہیں پھر یقین کے ساتھ میں۔ حضرت عیسیٰ ان سے کہتے تھے تمہیں یقین نہیں، تمہارے کہنے سے ہو جاتا، پہاڑ ہل جاتے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایمان والے ہو تو تمہیں یقین ہونا چاہیے اندر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، وہ قبول ہو گئی، آ گئی۔ لیکن اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ تمہیں دے رہا ہوں نعمتیں، لیکن ان نعمتوں کی جو ناشکری کرے گا سزا بھی ایسی بھیانک ہوگی کہ کسی اور کو نہیں ملے گی۔ ان کا جب مس یوز کریں گے، قوموں کی سزائیں ملتی ہیں وہ جو، اور ملتی رہی ہیں، جو قومی سطح کے اوپر ہوتی ہیں، وہ غلطیاں جو ان کی غلطیاں جو ہیں وہ اندر ان کو کھوکھلا کر رہی ہیں، جو انہوں نے ناشکریاں کی ہیں، اور وہی ناشکریاں ایک دن ان کو تباہ کر دینے والی ہیں۔ وقت لگتا ہے، قوموں کی عمر انسان کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے۔ تباہی کے سامان تو انہوں نے کر لیے اکٹھے، یہ ناشکری کی، اگر کی ناشکری تو نعمتوں کا غلط استعمال کو ناشکری کہتے ہیں۔ سزا بھی ایسی ملے گی پھر کسی کو نہیں ملی ہوگی، یہ تو عالمگیر سزا، یہ تو ایسا ہوگا کہ پورے شہر ہو جائیں گے، ایسی سزا ملے گی کہ وہ ایسی ملی نہیں پہلے کبھی۔ نعمتوں تو دے دوں گا میں۔ یہ ہے پورا حضرت۔ اور پھر آخری بات اتنی رہ گئی، صرف ایک جھلک پوری تمام زندگی کے اندر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سورہ توبہ کے اندر ہے، آیت نمبر 40۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضرت ابوبکر کے ساتھ میں غار میں ہے جب وہ دو میں کے دوسرے تھے، دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ،
اور پھر وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، حضرت ابوبکر سے، لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر کی زبان سے یہ نکلا تھا نا کہ اب کیا ہوگا، غار ثور میں ہیں، چاروں طرف جان کے دشمن، جو کچھ حمایتی تھے وہ ہجرت کر کے جا چکے سارے، اب وہاں مکے میں حمایتی بھی نہیں بچے، سپورٹ کرنے والے، وہ جو اپنی جانیں دے کر بھی لیٹ جاتے آگے وہ بھی نہیں بچے. اب حکم ہوا ہے کہ آپ بھی مدینے پہنچیے. حضرت ابوبکر کو ساتھ میں لے کے حضرت علی کو اپنے بستر پر چھوڑا، گھر کا گھیراؤ ہوا ہے. حضرت علی کو بستر پر چھوڑ کر نکلے، اللہ نے ان کے بیچ سے نکال دیا. وہاں ماحول یہ حالات یہ ہیں کہ یہ تو فوراً پیچھا کریں گے جیسے ہی معلوم ہوگا. اس لیے اور پھر کتنے ہی لوگ وہ یہ انڈیکیشنز پہلے آ چکے ہیں. بیعت ہوئی تھی، بیعت اقبا کہ بعد کو معلوم ہوا کہ تو مدینے سے کچھ لوگ آ کے بیعت کر گئے. وہاں مدینے کے اندر لوگ اسلام قبول کر چکے بڑی تعداد کے اندر، یہ پہلے سے سب خبریں آ رہی ہیں تو ہے معلوم، اندازہ لوگوں کو معلوم ہے جائیں گے کہاں، اس لیے اس طرف نہیں نکلے. وہیں جانا تھا، سب کو معلوم بھی تھا کہ وہیں جائیں گے، اگر جاتے تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا کہاں جائے، مدینے کی طرف. تو ابھی 3 دن وہاں پر رہے، الٹی راستے کی طرف 3 کلومیٹر پہ جا کے غار ثور کے اندر جھاڑا پوچھا. اب وہاں اس کے اندر سانپ بہت تھے وہاں کے سوراخوں کے اندر. حضرت ابوبکر نے اپنے سارے کپڑے تار سب دھجیاں کر کے اور وہ سارے سوراخ بند کر دیے. خالی 70 ڈھکنے بھر کے کپڑے بچے، ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا، وہ بند نہیں ہو سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب صاف ستھرا کرنے کے بعد اس پہ نظر رکھی اس کے اوپر. اب ذرا ہی دیر میں ایک سانپ جو ہے وہ اتفاق سے اسی میں سے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نیند آ گئی تھی. حضرت ابوبکر کے شانے پہ سر ذرا سا ٹکا کر اور آنکھوں میں نیند آ گئی تھی، غنودگی آ گئی. اسی خاص وقت میں اس میں سے ایک سانپ کا پھن برآمد ہوا، وہی جو ایک سوراخ رہ گیا تھا. یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کی نیند ٹوٹ جائے، ڈسٹرب ہو جائے. جلدی سے کھڑے ہوتے کہ رسول اللہ انہی کی محبت میں کہ میں ذرا سا سانپ کو ہٹا دوں، میں مار دوں. سانپ کو مارنے کے لیے ان کی نیند میں خلل پڑ جائے. اپنا ایک پاؤں آگے بڑھا کر، ایک پاؤں جو فری تھا وہ آگے بڑھا کے اس کے سوراخ پر رکھ دیا جہاں اس کا پھن تھا. اس نے ڈسا اور ڈسنے کے بعد فوراً جو زہر پھیلا، فوراً تکلیف کی شدت سے اسی وقت پورے جسم کے اندر ایک آنسو ٹپکا، ایک وہ رخسار مبارک پر گرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. کیا ہوا ابو بکر؟ بتایا سانپ تھا، ڈس کر سانپ تو جا چکا تھا، لعاب مبارک لگایا، زہر جاتا رہا، تکلیف بھی رفع ہو گئی. اب اپنی جان دینے کے لیے انہوں نے کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہیں ہو، میری جان چلی جائے گی، وہاں پر اپنی ایڑی رکھ دی تھی اس سوراخ کے اوپر. اب اس کے بعد پھر وہ غار کے اوپر 3 ڈھونڈنے والے دشمن آ گئے. غار ایسا ہے کہ جھک کر اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، کھڑے ہیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اندر نیچے جھک کر اندر انٹری تھی. وہاں ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، وہ ذرا سا جھک کر اندر جھانکیں گے پکڑے جائیں گے. وہاں قتل کرنے کا منصوبہ ہی تھا نا، جو گھر کو گھیرے ہوئے تھے، تو اللہ نے وہاں سے نکال دیے تھے کہ نکلو. اب یہاں پر پھر یہ آ گئے تو پھر اب دوبارہ چھوڑیں گے نہیں، قتل کرنے کا منصوبہ ہے. وہ تو اب چاروں طرف سب طرف دوڑے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں، انعام بھی ہے ان کے اوپر، یہ تو انعام کا اعلان ہوا ہے. حضرت ابوبکر کی زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ تو اپنی ذات سے ڈر رہے تھے کیا؟ تو پھر وہ ایڑی نہیں رکھی ہوتی سانپ کے پھن کے اوپر. اگر یہ ہوتا کہ ہم پکڑے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو اپنا تو انہیں خوف ہی نہیں تھا، جان دے کر بھی نبی کی نیند ڈسٹرب نہیں ہو جائے، میری جان چلی جائے. جہاں جذبہ یہ تھا وہاں ان کی زبان سے نکلا کہ اب کیا ہوگا. یہ کس کے لیے نکلا تھا کہ اس وقت تو میں جان دے کر بھی میں نے آپ کو بچا لیا تھا نا، میری جان چلی جاتی. اب میری جان اگر چلی بھی جائے، یہ تو 3 لوگ ہیں، یہاں سے ایک آواز ماریں گے سارا مکہ یہی ہوگا. اب میری جان چلی جائے میں آپ کو نہیں بچا پاؤں گا. وہاں جان دے کے بتا دے سکتا تھا، تو اس لیے نکلا، ان کی محبت میں نکلا تھا. اب کیا ہوگا؟ تو یہ تو تھا صحابیت کا مقام، یہ تھا صدیقیت کا مقام کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا کہ اب بچا ہی نہیں سکتے انہیں تو اب کیا ہوگا، یہ زبان سے نکلا تھا. پھر وہ نبوت کا مقام تھا. یہ کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کو ساتھ لے کر چلے نا. رنج ڈرتے کیا ہو، مطلب ڈر کی بات بھی نہیں ہے. رنج مت کرو، دل چھوٹا مت کرو. دل میں کیا رنجش، دل میں کیا تنگی آ رہی ہے، غم کیا آ رہا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ساتھ میں ہے، یہ یقین ہے، یہ یقین کی کیفیت ہے.
فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے پھر تسکین، سکون دل کے خزانے الٹ دیے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ کے لشکر نظر نہیں آتے، ان سے مدد ہو جاتی ہے. وہ اللہ کے لشکر تھے، مکڑی نے جالا تن دیا، اللہ کے لشکر ہیں. تمہیں نظر نہیں آتے کام کیسے ہوا تھا. مکڑی نے غار کے اس پر کہا ایک نے کہ ذرا اس کو بھی دیکھتے چلے نا غار کو، اس کے اندر کوئی ہوتا تو اس کے منہ پہ جالا ہوتا ہی. یہ اللہ کے لشکر ہیں جو نظر نہیں آتے. کہا کہ اللہ نے ان کی ایسے مدد کی، ان لشکروں کے ذریعے مدد کی جو نظر نہیں آتے. سارا نظام اللہ کا ہے چاروں طرف. یہ اس میں سے بڑا چھوٹی سی ایک چیز تھی جہاں سے وہاں مدد ہو گئی تھی، اور وہ اندھے ہو گئے اور واپس لوٹ گئے. لیکن یہاں اس بات کا یقین کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا ہے، اللہ کو ساتھ میں لے کر چلیں. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ساتھ کا احساس اور یہ یقین، پھر اس سے کام ہوتے ہیں. اس سے دشمن وہاں سے لوٹ جاتے ہیں غار کے دہانے کے اوپر سے. اس نعمتوں کے خوان اگر مانگے جاتے ہیں تو اترتے ہیں. یہ یقین کی بات ہو. اس یقین، اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے. اپنی اگر اس کے اندر اپنی غلطیوں کو ٹٹول کے کہ اب اسے ہاں ہو گئی غلطیاں، اس کے انالیسس، تو پھر اس کے لیے کام شروع کر دیں اور پھر اللہ سے اس کی رحمت طلب کریں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہونا ہے. یہ یقین کاموں کو دیتا ہے. لیکن یقین کیوں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ بھئی معلوم ہے کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ تو معلوم ہے، اسے یقین ہے. لیکن ہمارے لیے کرے گا یا نہیں کرے گا، یقین کی بات اس جگہ آتی ہے. اس کا تو سب کو یقین ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہمارے لیے ہوگا اس وقت یا نہیں ہوگا، یہ ہے یقین کی بات. یہ یقین تب ہوتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اللہ کے قانون ہے، اللہ نے بتا دیا ہے. جب یہ قانون بدلیں گے نہیں یہاں دنیا کے اندر بھی، تو جن اصولوں کی ہم نے خلاف ورزی کی اب کرنا شروع کر دیں گے. اب ٹھیک، اب ہم ان تمام اصولوں کی جو غلطی ہوئی ان کا کمپنسیٹ ان کو کریں گے، تو پھر یقین یہ کہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا. پھر یہ اپنی جگہ پر ہے کہ کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں نہیں بچا. وہاں اپنے خطاؤں کا اقرار کر لیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، آپ اس کی رحمت طلب کریں. لیکن یقین یہ کہ پھر ہوگا. جتنا اپنا کرنے کا وہ تو کر لیں، جتنی ان غلطیوں کو تو چھوڑ دیں. اور پھر یہ احساس کہ یہ اب نہیں ہوا صاحب، سال بھر تک نہیں ہوا. ہم نے تو بڑے یقین سے کہا تھا. حضرت زکریا کی اولاد کس عمر میں ہوئی تھی؟ ان سب کے ساتھ کیا کیا گزرا. حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ کتنے دنوں اس بیماری سے تڑپے تھے. وہاں شکایت تو نہیں آئی، اتنی آئی تھی کہ بہت تکلیف میں ہوئے اللہ، اور آپ تو بہت رحم فرماتے ہیں. ان مقامات سے گزرے تھے. پتھر کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے خون سے جوتے بھر گئے تھے. اس سے گزرے بغیر بھی تو فتح آ سکتی تھی نبی کے لیے. تو یہ مقامات بھی گزرتے ہیں. ان کی حضرت یونس علیہ السلام جس جگہ جس مصیبت میں تھے کہ جانور کے پیٹ کے اندر کیا عالم ہوگا تعفن کا. ارے وہ اس کو اگر کاٹ کر اگر ڈال دیجئے وہاں پر تو اس کے اندر جو ہے دماغ پھٹ جائے. اس بات کو تو الگ پھر اندر کس طرح کے پوائزنز ہوں گے. اس لیے کہ جب مچھلی نے واپس ان کو، بائبل کے اندر ہے کہ جب اس کو واپس ویل مچھلی تھی، اس نے جا کر اللہ کے حکم سے، اور اس نے واپس جا کے انہیں اگل دیا، تو ابھی تو وہ کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی. وہ تو سارا اسکن اور اندر تک کیا گھٹن ہوگی، کتنی بے پناہ بدبو ہوگی، اور کتنا اس میں جسم کے اندر اور اسکن اور اس کے جو وہ تو مچھلی چیزوں کو نگل جاتی ہے، اور اندر ایسڈز جو ہوتے ہیں اس کے وہ سب چیزوں کو گلاتے ہیں. تو کیا حالت ہوگی اس تکلیف کے ساتھ میں. اس کے اندر، اس مقام میں جب اس کے اندر تھے، ان اندھیروں کے اندر، وہاں اپنی خطاؤں کا اقرار، وہاں اپنی غلطیاں جہاں سے نکلنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، بھول جائیں گے. اس جگہ اپنی خطاؤں کا اقرار، یہ سب چیزیں ہیں. اس کے ساتھ میں یہ یقین پیدا ہو کہ ہم صحیح عمل کریں گے جتنا ہم سے ممکن ہے. اب جو نہیں ممکن بچہ اللہ سے دعا کریں گے کہ ہماری جو پچھلی خطائیں ہوگی اس کی سزا مت دیجیے، اور آئندہ تو ہم کریں گے نہیں خطا. لیکن خطا کا احساس تو ہو. تو پھر اس یقین کے ساتھ میں چیزیں ہوتی ہیں. نبیوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ یہ مثالیں اس لیے دی گئی ہیں. ہمیں کیوں ہسٹری بتائی جا رہی ہے؟ ہمیں ہسٹری اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہمارے نمونے اور آئیڈیل تھے. تم کرو، تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جس حد تک کرو گے اتنا ہوگا. جتنا ایمان آئے گا اتنا ہی ہوگا تمہارے ساتھ بھی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. ہم آیت نمبر 35 تک پہنچے سورہ طٰہٰ کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 36 سے پھر آئندہ. الحمدللہ رب العالمین.